حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 6 دعائیں جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 128 اور 129 میں۔ وہ 6 دعائیں بہت ہی زیادہ پاورفل تھی، اور وہ دعائیں جو جگہ کہ مکہ مکرمہ، جس کو آج ہم مکہ مکرمہ کے نام سے جانتے ہیں، جہاں پر حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں سعودی عرب کے شہر پر، تو آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اس کو امن کی جگہ بنا دے۔ دوسری دعا، اس جگہ کو ہر طرح کے پھل عطا فرما۔ کیوں عطا فرما؟ کیونکہ یہاں کے لوگ جب تیری عبادت میں رہیں گے، اور یہاں پہ لوگ جو آئیں گے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، وہ نیک کام میں رہیں گے، تو انہیں کم ایفرٹ کے ساتھ اجر دے۔ دعا کر کون رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو گویا کہ ان کی فرمائش کی جا رہی ہے کہ ہمیں ایک ایسا رسول دے جو یہ سب کام کرے، تلاوت کرے، لوگوں کو کتاب سکھائے، حکمت سکھائے، اور لوگوں کو پاک صاف کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 6 دعائیں جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 128 اور 129 میں۔ وہ 6 دعائیں بہت ہی زیادہ پاورفل تھی، اور وہ دعائیں کی کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ کی تعمیر کر رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو تب یہ دعائیں مانگی تھی۔ وہ دعائیں ہیں کیا؟ پہلی دعا جو مانگی تھی، انہوں نے کہا تھا اے میرے رب، اس جگہ کو امن کی جگہ بنا دے۔ کون سی جگہ؟ مکہ مکرمہ، جس کو آج ہم مکہ مکرمہ کے نام سے جانتے ہیں، جہاں پر حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں سعودی عرب کے شہر پر، تو آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اس کو امن کی جگہ بنا دے۔ دوسری دعا کیا تھی؟ کہ اس یہاں کے رہنے والوں کو پھل عطا فرما۔ اب پھل کیا ہے؟ پھل 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے صبر کا پھل، کہ آپ کو اچھا انعام مل رہا ہے، کوئی ریوارڈ مل رہا ہے۔ دوسرا پھل وہ جو ہم کھاتے ہیں، یعنی کہ رزق۔ تو یعنی کہ اس جگہ کو ہر طرح کے پھل عطا فرما۔ کیوں عطا فرما؟ کیونکہ یہاں کے لوگ جب تیری عبادت میں رہیں گے، اور یہاں پہ لوگ جو آئیں گے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، وہ نیک کام میں رہیں گے، تو انہیں کم ایفرٹ کے ساتھ اجر دے، انہیں کم ایفرٹ کے ساتھ پھل دے، اس کو رزق دے کم ایفرٹ کے ساتھ، اور ہر طرح کے پھل ان لوگوں کو دے۔ تو گویا سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر دین کا کام ہو رہا ہو، وہاں پر ضروری ہے مسلمانوں کو کہ وہاں پر جا کر ہم ان کی دیکھ بھال کریں، ان کو وہ چیزیں مہیا کریں جو ان کی ضرورت کی ہے، تاکہ کم ایفرٹ کرنی پڑے، ان کی ایفرٹ اسی کام میں لگی رہے جس نیک کام میں وہ مشغول ہے، اور باقی لوگوں کو چاہیے کہ ان کو ہیلپ کریں۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے خود کی دعا مانگ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو پھل عطا فرما۔ تیسری دعا کیا ہے؟ کہ ہماری ایفرٹ، ہماری محنت جو ہم کر رہے ہیں اس تعمیر میں، اسے قبول فرما۔ یعنی کہ سبحان اللہ، ایفرٹ ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اس کو ایفرٹ کو قبول فرما۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج ہمیں کوئی پریزیڈنٹ ملک کا بلاتا ہے کہ جناب آئیں، یہ آپ میرے لیے یہ کام کر دیں، تو شکر گزار بھی ہم ہی ہوں گے کام کرنے والے، کیونکہ ہم سمجھیں گے کہ آپ نے ہمیں اس عزت کے لائق سمجھا، کیونکہ بادشاہ کے لیے جو پوری رعایا ہے، پوری دنیا ہے، پریزیڈنٹ کے لیے پورا ملک پڑا ہے، وہ کسی کو بھی کہہ سکتا ہے۔ اس نے اگر ہمیں چوز کیا ہے کام کرنے کے لیے، تو obviously we are blessed، اس نے ہم پر کرم نوازی کی ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے رب العالمین، ہماری اس محنت، ہماری اس مشقت، ہماری کنسٹرکشن کو قبول فرما، کیونکہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اور چوتھی دعا کیا تھی؟ کہ میک اس فالوورز آف اسلام، کہ ہمیں اسلام پر چلنے والا بنا، ہمیں اسلام پر چلنے، ہمیں بیسیکلی پکا سچا مسلمان بنا، اور ہمیں اسلام کے سارے جو ہے احکام ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اچھے اور سچے پکے مسلمان بن سکیں۔ پانچویں دعا کیا تھی؟ کہ ہمیں حج اور عمرے کے جو احکامات ہیں ان کی تعلیم دے، ہمیں سکھا کہ یہاں پر عبادت کیسے کرنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، تیرا گھر جو ہم تعمیر کر رہے ہیں یہاں پر عبادت کس طرح ہوگی جو کہ تیری شان کے مطابق ہوگی، ہمیں اس کی تعلیم بھی دے۔ گویا کہ ہم محتاج ہیں ہر چیز کے، ہم محتاج ہیں تیرے گھر بنانے کے لیے، کیونکہ تو نے ہم پر کرم کی ہے تو ہم تعمیر کر رہے ہیں۔ اب ہم محتاج ہیں کہ یہاں پر رہ کر کھانے پینے کے لیے محتاج ہیں، یہاں پر رہ کر ہر چیز کے محتاج ہے، اور اس چیز کے محتاج ہے کہ ہم عبادت یہاں کریں کیسے، تو ہمیں اس کے بھی سکھا کہ ہم کیسے یہاں پر عبادت کی جا سکے۔ اور چھٹی دعا جو کہ سب سے زیادہ پاورفل اور اسٹرانگ دعا ہے، وہ یہ دعا ہے کہ اے رب العالمین، ہمیں ایک رسول عطا فرما۔ اب جب دعا کی جا رہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں، دعا جب کی جا رہی ہے، دعا کر کون رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک رسول عطا فرما جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے لوگوں پر، اور تیری کتاب لوگوں کو سکھائے، اور ان کو حکمت کی باتیں سکھائے، اور زندگی گزارنے کے طریقے سے سکھائے، اور ان کو صاف پاک صاف کرے۔ اب کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ مکہ کی تعمیر میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھیجا تھا
فلسطین میں، جو کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر انہوں نے کی تھی۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اسحاق علیہ السلام میں سے پیدا ہوئے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے جو کہ بنی اسرائیل بنے، اور اس میں سے ایک آلموسٹ اللہ کے قریب پیغمبر آئے۔ تو یعنی کہ ان پیغمبروں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر۔ جب دعا کی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کہ ہمیں ایک رسول دے، تو اسماعیل علیہ السلام کی کنیت میں سے صرف ایک ہی رسول آئے ہیں جو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو گویا کہ ان کی فرمائش کی جا رہی ہے کہ ہمیں ایک ایسا رسول دے جو یہ سب کام کرے، تلاوت کرے، لوگوں کو کتاب سکھائے، حکمت سکھائے، اور لوگوں کو پاک صاف کرے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے اور آخری نبی ثابت ہوئے۔